अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ मैं। ज़िंदगी के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिनको हम याद तो होते हैं, पता तो होते हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं करते। आज मैं आपका ध्यान जो है वो इस बात पे लगाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान अकेला नहीं रहता, उसके साथ उसके जुड़े हुए लोग हैं, उसके साथ उसकी अपनी फैमिली है, फैमिली से बाहर के लोग हैं, फैमिली फिर बड़ी फैमिली है, दूर के रिश्तेदार, अजीज़ रिश्तेदार, ये सब हैं। और हमें इन सब को साथ लेके चलना है। अकेला इंसान अगर सक्सेसफुल है तो वो अकेला ही है। उससे पूछे जी आपका ख़ानदान कहाँ है? मुझे तो नहीं पता जी, वो दूर दूर रहते हैं जी हम। ये ज़िंदगी मुनासिब नहीं है। रब ताला ऐसी अकेली ज़िंदगी को पसंद नहीं करते। रब ताला के सामने जब हम पेश होंगे तो वो पूछेगा तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ थीं, क्या पूरा किया तुमने उन ज़िम्मेदारियों में से? तो जवाबदेह होना पड़ेगा। हमारे ऐसे है ज़िंदगी जैसे एक केक है, उस केक के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और उन हिस्सों के हकदार लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द जमा हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। वो हमारी ज़िंदगी का वो जो केक है उसका एक हिस्सा सब के, अगर हम अकेले ही उस केक को खाने की उम्मीद करेंगे तो हम न सिर्फ अपने आप को ख़राब करेंगे बल्कि अपने आप को बेचैन कर लेंगे, क्योंकि मैंने वो चीज़ खा ली जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। तो अपने आप को बेचैन करेंगे, रातों की नींद हराम करेंगे, दिन का चैन ख़राब करेंगे। तो ये सोचिए कि मेरी इस ज़िंदगी में कौन कौन हकदार है। अल्लाह का हुक्म है, रब ताला का हुक्म है कि आपकी जो नियरेस्ट फैमिली है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी ज़िम्मेदारी है। वो फर्स्ट ज़िम्मेदारी आपकी वो है। उस ज़िम्मेदारी के बाद आपके वालिदैन आपकी ज़िम्मेदारी है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी के बाद आपके बहन भाई हैं। उसके बाद फिर फैमिली थोड़ी फैलती है, दूर के रिश्तेदार हैं। उसके बाद के जो रिश्तेदार हैं, कज़न जैसे होते हैं, कज़न्स होते हैं, मामू का बेटा, चाचे का बेटी, ये फैल गई ना फैमिली। तो उसके बाद थोड़ी फैमिली फिरती। फिर ये भी हुक्म है कि दूर अजीज़, दूर के जो अजीज़ हैं, कोई भी इस फैमिली में जिस किसी को भी ज़रूरत हो आपकी, तो आपको खड़े हो जाना है। क्या मसला जी, लाइए हल करते हैं। खड़े होके फिर वापस, ये नहीं कि खड़े होके वो फिर वाह वाह भी करानी है, ऐसा ना करें। मसला है कि जी लाओ इसको हल कर देते हैं। तो फिर आपका ख़ानदान बड़ा होता है। फिर जब आपके बच्चों को, आपको कोई पूछता है जी आप कौन हो, और जी हम ये लोग हैं, और ये हमारा ख़ानदान है, हम ख़ानदानी लोग हैं। इसलिए ख़ानदान होता है कि आप कह सकें जी हम ख़ानदानी लोग हैं, हम ऐसे ही नहीं हैं। तो दो बातें हैं। एक तो ये कि आपकी ज़िम्मेदारी उस केक में जिसका हिस्सा है उसको वो केक मिलता है, वो खुश होता है, आपके लिए दुआ गो होता है, आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। और जब लोग आपसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। सोचिए ज़रा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हमसाए, रब ताला ने कहा अपने हमसाए को देखो, वो भी ज़िम्मेदारी है। आप अकेले खड़े हैं, उसके नीचे जितनी भी रोशनी है, उसमें जितने भी लोग हैं, आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। इस ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। इसमें ये ना देखें कि मेरी इज़्ज़त कौन करता है, मेरे को घर पे बुला के खाना कौन खिलाता है, या मेरा नाम कौन लेता है। ये ना देखें आप। आपकी ज़िम्मेदारी अपने केक को शेयर करना है जो रब ताला का हुक्म है। आपसे जब पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि जी वो फ़लाँ आदमी ने आपको बुरा भला कहा था तो आपने क्या किया। आपसे ये पूछा जाएगा आपने उस आदमी के लिए क्या किया था। खाने को दिया था जब वो भूखा था, ज़रूरतमंद था तो ज़रूरत देखी थी। खाने को भी नहीं देना पड़ा, भूखा भी नहीं है, ज़रूरतमंद भी नहीं है, फिर भी आपकी मोहब्बत का हकदार है वो।
جو محبت ہے انسان میں وہ انسانوں کے لیے. اگر آپ نے یہ اپنی محبت کو وائڈ نہیں کیا، پھیلایا نہیں، لوگوں کو دکھایا نہیں، کیا رہ گئے پھر؟ کام کیا، گھر چلے گئے، سو لیا، کھا لیا، پی لیا، کام پہ آ گئے، سو لیا، کھا لیا، پی لیا. یہ زندگی نہیں ہے. لائف از مچ بگر دین دس. سو بی پارٹ آف دیٹ بگر لائف. لوگوں سے محبت کریں، ضرورت میں کام آئے، خیال رکھیں کسی کا. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں. تمہیں جاب کی ضرورت ہے، چلو تمہاری جاب کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں. تمہیں یہ پرابلم ہے، لائیے اس کو دور کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو پھر آپ کی خاندان میں، آپ کی اپنے علاقے میں، آپ کے گرد و نواح میں رب تعالیٰ آپ کا نام اونچا کرتا ہے. آپ کے خاندان میں لوگ کہتے ہیں جی وہ آدمی جو ہے بہت کام کا آدمی ہے، کبھی بھی کسی کو انکار نہیں کرتا، اس کی عزت ہوتی ہے. تو آپ کی بھی عزت ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ اس خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں مثال دیتا ہوں. آپ بہت زیادہ پڑھ گئے، بہت بڑے انسان بن گئے، لیکن اگر آپ کا بھائی بند کوئی، بھائی بہن، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا، تو پھر آپ کی اتنی سکسیسفل ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ نے خود بیٹھ کے کھا لیا، خود بیٹھ کے خود پہن لیا، خود گاڑیاں بڑی بڑی چلا لیں، ایک غریب آپ کا رشتہ دار ہے، آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا، تو دنیا میں کیا کمایا؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے واٹ ہیو آئی اچیوڈ. پرسنل بات ہے. مجھے 20-25 سال پہلے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے، وہ مجھے ممبرشپ چاہیے تھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی. تو فارم تھے، اس میں پورے خاندان کا، پورے بچوں کا لکھنا تھا. تو میں نے لکھا، بڑی خوشی سے لکھا کہ میرا بڑا بیٹا یہ کرتا ہے، مڈل والا بیٹا یہ کرتا ہے، چھوٹا والا بیٹا یہ کرتا ہے. میں بڑا خوش تھا کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس آدمی نے، وہ اللہ والا آدمی تھا کوئی، اس نے کہا جی پرویز صاحب یہ بتائیے آپ نے زندگی میں کیا اچیو کیا ہے؟ تو میں سڈنلی اٹ واز لائک somebody hit me with a hammer on my head. کیا اچیو کیا؟ تو میں دل میں سوچا، جب گھر جا رہا تھا تو دل میں سوچا کہ اس آدمی نے کیسا سوال کر دیا مجھے. میرے بچے پڑھ رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، آئی ہیو اے گڈ جاب، آئی ہیو اے نائس ہاؤس، واٹ از ہی آسک. پھر میں نے سوچا، جب تھوڑی مجھے میری دماغ ٹھنڈا ہوا تو میں نے سوچا بچے تو مزدور بھی پڑھا لیتا ہے پرویز، بچے خود بھی پڑھ جاتے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے. تو تم نے کیا اچیو کیا؟ کیا اچیو کیا؟ گاڑی ہونا از ناٹ این اچیومنٹ. وہ تو ہر کوئی جس کے پاس پیسے وہ رکھ سکتا ہے. میں نے کیا اسپیشل اچیو کیا؟ اس دن میرا دماغ جو تھا گھوم گیا کہ واقعی پرویز صاحب آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا، آج زیرو آدمی ہو تم. تو میں نے اس دن کے بعد سے یہ سوچ لیا کہ اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کی اکیلے کی نہیں ہے. اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کے خاندان کی ہے. اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی ہے. لوگ اگر ارد گرد کے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بندہ بہت اچھا ہے، ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے، بندہ بہت صحیح ہے، بیمار ہو تو آ کے تیمارداری کرتا ہے، بندہ بہت اچھا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو تو آ کے اس کا سلوشن دینے کی کوشش کرتا ہے. اور بے لاس، ناٹ آئی گیو یو دس یو گیو می دیٹ، نو، بے لاس، فری میں، اپنے دل سے، یہ مان کے کہ یہ سب میری ذمہ داریاں ہیں. میرے رشتہ دار، میرے عزیز، میرے ہمسائے، یہ لوگ ارد گرد کے لوگ میں نے سپورٹ کرنا ہے. پھر انسان اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کو خود پتہ ہوتا ہے، اور اس کو بیماری نہیں لگتی، اس کو پریشانی نہیں آتی. کیونکہ وہ سب لوگ جن سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جب آپ ان کو محبت سے ان سے بات کرتے ہیں اور مسئلے فوراً جا کے
کھڑے ہو جاتے ہیں, بات بتاؤ جی کیا ہے. وہ سب لوگ آپ کے لیے پازیٹو انرجی دے رہے ہیں. آپ کا نام لیتے ہیں تو پیار سے نام لیتے ہیں. یہ پیار سے نام لینا دعا ہے. پیار سے نام لینا آپ کے لیے پازیٹو انرجی ہے. پیار سے نام لینا آپ کی مشکلات کا حل ہے. کیونکہ وہ جو پیار سے نام جتنے زیادہ لوگ لیں گے اتنے ہی زیادہ پازیٹو انرجی آپ میں آئے گی. اتنی ہی آپ کے جسم کے اندر جو ایک سیرم ہے, جو آپ کا پازیٹو سیرم امیون سسٹم کو وہ ڈیل کرتا ہے, وہ پازیٹو ہوگا. آپ کا چہرہ بارونق ہوگا. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی. کیوں کہ آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ نے کسی سے کنارہ کشی نہیں کی, آپ نے کسی سے آنکھ نہیں چرائی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے بات نہیں کرتا یار, اس کو تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہی رہتا ہے. آپ کے دل میں یہ ہے کہ کسی کو پرابلم ہے, آئی ایم ہیئر. رب تعالیٰ پھر آپ کو سپورٹ کرتا ہے. وہ آپ کے ریسورسز کو بڑھاتا ہے, وہ آپ کی انرجی کو بڑھاتا ہے, وہ آپ کی سوچ کو بڑھاتا ہے, پازیٹو کرتا ہے. آپ کو مشکلات سے بچا لیتا ہے کہ یہ تو بندہ کام کا ہے, لوگوں میرے بندوں کے کام آتا ہے, اس کو مشکل میں نہ ڈالو. آپ کی اولاد کی رزق, ان کی حفاظت, ان میں پازیٹو انرجی, یہ سب یہیں سے آ سکتی ہے. تو اٹھیے, سوچئے کیا اچیو کیا میں نے, کیا اچیو کیا. بگ ہاؤس, بگ کار, ایکسپینسو کلوتھس, از دیٹ اٹ؟ تو رہے تو آپ رات کو نیند اگر آپ کو نہیں آئی تو کیا اچیو کیا ہے؟ اگر دن میں آپ بے چینی سے گھومتے پھر رہے ہیں تو کیا اچیو کیا ہے؟ اگر آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں سنتی تو کیا اچیو کیا؟ اچیو پازیٹو ریلیشن شپ, پازیٹو کنیکشن. پیسوں کے لیے رشتے نہ توڑیں. ایک بات یاد رکھیں, پیسوں کے لیے رشتے نہ توڑیں. پیسے استعمال کریں رشتے جوڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے نہیں. بھائیو, ایسی زندگی آپ اڈاپٹ کر لیں جس میں کہ آپ کے ارد گرد پازیٹو انرجی ہو. دیکھیے گا وہ زندگی آپ کو رب کے قریب کیسے لے کے جاتی ہے. وہ زندگی آپ کو مومن سے, مسلمان سے مومن کی راہ پہ کیسے لے کے جاتی ہے. اور رب تعالیٰ کے انعامات کیا ہیں جب آپ بے لوس مدد کرتے ہیں, بے لوس لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بولو بات کیا ہے؟ لاؤ میں سوچتے ہیں اس بات پہ, اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. کنیکٹ وتھ پیپل, کنیکٹ وتھ پیپل, کنیکٹ بگر کراؤڈ. رشتہ دار, عزیز, سب کو پتہ ہوگا کیا ہمارا بندہ عجیب, کیا بات ہے. کبھی بھی کوئی پرابلم ہو کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے پاس میں. تو آپ نے ایک خاندان ڈیولپ کر لیا اپنے اولاد کے لیے. کو پتہ چل گیا کہ ہمارا ایک خاندان ہے, بڑے لوگ ہیں, سب لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ہم نے بھی یہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ تنہا تنہا کام کیا. وہ ایک مثال ہے کہ جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا. اگر مور بن کے ناچنا ہے تو شہر میں ناچے, لوگ دیکھیں, ارد گرد کے لوگ, عزیز, اقارب, دوست, ہمسائے, کولیگز, یہ دیکھیں کہ ہاں واقعی شاندار انسان, اور اس کی پازیٹو انرجی کو انجوائے کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا ہوں.